کراچی میں کورنگی کریک کے قریب گیس پائپ لائن میں لگی آگ، تیسرے درجے کی قرار، 8 فائر ٹینڈر آگ پر قابو پانے میں مصروف، مزید فائر ٹینڈرز بھی طلب، سوئی صدن کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ پولیس کے مطابق پانی کی بورنگ کے دوران پائپ لائن کو نقصان پہنچا جس سے آگ لگی۔ نجی سوسائٹی کی جانب سے بورنگ کرائی جا رہی تھی۔ گیس پائپ لائن میں آگ آئل ریفائنری سے دور لگی ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے برقرار رکھی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ IMF کی ایک اور شرط پوری، لگژری گاڑیوں کے ایندھن پر لیوی 20 روپے بڑھا دی گئی، 70 روپے کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ IMF کو ہائی اوکٹین پر 20 روپے کم رکھنے کا اعتراض تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے داعش، TTP اور دیگر گروپس کی سرپرستی سے متعلق سوال۔ ٹیمی بروس سے پوچھا گیا، پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا، امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ٹیمی بروس کا کہنا تھا، امریکی انتظامیہ افغان طالبان حکومت کے مسئلے سے آگاہ ہے، میں آپ کو اس سوال کا جواب بعد میں دینا چاہوں گی۔ ذاتی مفاد کے لیے ملک کی عزت اور وقار داؤ پر لگایا جا رہا ہے، غلط معلومات کی بنیاد پر زہر گھولا جا رہا ہے۔ فوج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، ذاتی مفاد کی سوچ ان قربانیوں سے بے وفائی ہے، آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا بخوبی جانتے ہیں دہشت گردوں کو مالی معاونت کہاں سے مل رہی ہے، ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ قدرت نے ہمیں معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، کھربوں ڈالر کے خزانے پہاڑوں کے اندر ہیں، دہشت گرد چاہتے ہیں ہم ان وسائل سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اپنے بزرگوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ علماء کرام دہشت گردی خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیہ مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گزشتہ روز بڑی بیٹھک میں صوبوں کے نمائندے اور عسکری قیادت شریک۔ قومی بیانیہ اور ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ فلم اور ڈراموں کے ذریعے قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب PTI کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اگر اس سے پہلے پارٹیسپیشن نہیں کی تو اچھا نہیں کیا، تو اب آپ پارٹیسپیٹ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس کو ویلکم کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دوبارہ اگر بلایا جائے۔ بلاول پہلے PTI کو راضی کر لیں، قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کریں، وزیر اعظم کو بتا دیں کہ PTI شرکت کرے گی تو اجلاس بلا لیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں شرکت بھی ہونی چاہیے۔ پہلے PTI سے آمادگی لے لی جائے تو اچھی بات ہے، پھر اجلاس بلانا چاہیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اگر مسائل ہیں تو انہیں حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کو مقامی سطح پر اور اندرونی سطح پر مکمل طور پر مسترد کرنا ہوگا۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت، پنجاب کو نئی نہروں کی منظوری دینا خلاف قانون ہے۔ سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا۔ چولستان پروجیکٹ کے لیے ارسا کے سرٹیفکیٹ پر کی اعتراض منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ حکومت سندھ نے کہا جب تک پانی کی تقسیم پر اتفاق رائے پیدا نہ ہو CCI پروجیکٹ روکے اور منظوری ختم کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی NFC ایوارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا۔ NFC میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن و استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ 2018 میں قبائلی اضلاع KB میں ضم ہوئے، صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے NFC ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا۔
قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ میں ضم اضلاع کی آبادی کے شیئر کا تعین نہیں، یہ عمل فیڈریشن اور آئین کے آرٹیکل 160 کی روح کے منافی ہے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں ضم اضلاع کی شمولیت کے لیے 10واں NFC اجلاس جلد بلایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان تلخیاں نہیں ہیں۔ پازیٹیو ہمیں سوچنا چاہیے، اور پازیٹیو یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، اس سے کوئی سیبوٹاج نہیں ہوگا۔ آپ کو چند دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن نظر آئیں گی۔ بیانات سے JUI اور PTI کے اتحاد کو نقصان نہیں ہوگا، تحفظات دونوں جانب سے ہیں، انہیں وقت کے ساتھ دور کر لیا جائے گا۔ PTI رہنما شیخ وقاص کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا JUI ترجمان کی جانب سے علی امین کے خلاف سخت بیان آیا ہے، ہم بھی جواب دے کر تلخیاں بڑھا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ترجمان JUI کا کہنا ہے علی گنڈا پور کے بیانات سے اتحاد میں مسائل آتے ہیں، معلوم نہیں علی گنڈا پور کس کو خوش کرنے کے لیے بیان داغ دیتے ہیں۔ مضبوط اپوزیشن سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا۔ لیگ رہنما اختیار ولی بولے JUI پہ اور PTI کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا، دونوں کے درمیان دیوار چین سے بڑی دیوار ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ہمارے رابطے ہیں، جب چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ مین ملزم علی شیر ہے، پکڑا گیا اور اس نے دوران انٹروگیشن اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی ہیں، وہ اس کے ساتھ تھے، موبائل اور ان سے رقم چھینی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ریپ کیا۔ فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی، پولیس نے مرکزی ملزم علی شیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا اعتراف۔ SP عابد حسین ظفر کا کہنا ہے موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا، موبائل فون، نقدی چھینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد۔ تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس کو شاباش۔ تیسرے ملزم کی جلد گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر IG پنجاب کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، انصاف دلانے کی یقین دہانی۔ ڈاکٹر نے مجھے بلوایا اپنے روم میں، آپ کس لیے سٹنگ اسکین کروایا؟ میں نے بولا رسولی کے لیے۔ بولا رسولی تو ہے ہی نہیں، پیٹ میں بچہ ہے۔ اگلے دن ہم حیدرآباد لے کے گئے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ میں دیکھا تھا پیٹ میں بچہ ہے، اس ٹائم ڈیلیوری ہوئی ہے، اس وقت فوت ہو گیا۔ ٹنڈو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی، دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی۔ 75 دن بعد کراچی سول اسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا۔ 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ جتنے بھی لوگوں کو شناخت کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے، جو بھی کارروائی صوبائی حکومت کو کرنی ہوئی کی جائے گی۔ جو بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہیں، واقعی مذاکرات کریں۔ یہ واقعات معمولی اور سادہ سے واقعات نہیں ہیں، کہ پیچھے بیرونی عناصر ملوث ہیں۔ بیرونی عناصر کی سرپرستی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ دہشت گردی پر حکومت کنفیوژن کا شکار نہیں، موقف واضح ہے۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی نیوز کانفرنس۔ ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی انتشار پھیلانے اور پاکستان کی ترقی روکنے کی سازش ہے۔ شعیب نوشیروانی نے کہا دہشت گردوں کے ساتھ غیر روایتی انداز اور نئی اسٹریٹجی سے نمٹنا ہوگا۔ امید ہے بلوچستان کے شہری دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہوں گے۔ جو بلوچستان کی محرومی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں بات چیت کریں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رنگ کا کہنا تھا شہری کے قتل کے خلاف صوبائی حکومت کو جو کارروائی کرنا پڑی کریں گے۔ عید کا فائنل راؤنڈ شروع مگر خواتین کی تیاری ختم ہی نہیں ہو رہی۔ بازاروں میں رش ایسا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ کپڑے، جوتے، جھمکے اور چوڑیاں سب لے لیا پھر بھی دل نہ بھرا۔
कराची में भी खवातीन की धड़ाधड़ शॉपिंग जारी। कहती हैं बस खरीदारी खत्म हो गई, मगर मर्द हजरात को ऐसा नहीं लगता। कहते हैं ये चांद रात तक जारी रहेगी। सक्खर में ईद खरीदारी उरूज पर, खवातीन और बच्चियों को मैचिंग हैंडबैग की तलाश। फैसलाबाद में दीदा जेब, कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड। खवातीन मुनफरिद डिजाइन खरीदने में मसरूफ। हम अफ्तार कराते हैं, मीर कराची मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरहम मुफ्ती तकी उस्मानी से फतवा मांग लिया। पूछा बताया जाए ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है। गवर्नर हाउस में खिताब करते हुए कामरान टिसोरी ने मुर्तज़ा वहाब को मासूम, नादान और बच्चा कह दिया। बोले अल्लाह से दुआ है कि इन्हें माफ़ करे। तरक्याती मंसूबों का पूछने पर मुर्तज़ा वहाब ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुछ लोग चांद रात पर पीछे पड़ जाते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान पेशावर से असलहा लाया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया यही असलहा पुलिस मुकाबले में भी इस्तेमाल हुआ। मुलजिम अरमगान के वालिद को भी पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा केस में नामजद कर दिया गया। साहिर हसन से तहकीकात। वीट खरीदने के लिए मुलजिम साहिर हसन के वालिद का मैनेजर मुकर्रम अली पैसे देता था। मंशियात फरोश बाजिल को दी गई डिपॉजिट स्लिप एवेन्यूज को मौसूल। साहिर हसन 3 साल से वीट का कारोबार कर रहा था। मंशियात फरोश बाजिल का ताल्लुक एक अहम कारोबारी घराने से है। बाजिल याहिया नामी मंशियात डीलर का माल कराची में सप्लाई करता था। बाजिल बैरून मुल्क फरार। नेपियर में पहले वनडे में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कंडीशंस देखकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इमामुल हक इंजरी के बाइस पहला वनडे नहीं खेल सकेंगे। इमामुल हक की जगह उस्मान खान प्लेइंग 11 में शामिल। गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस में इमामुल हक के दाएं पांव में इंजरी हुई थी। पहले वनडे में कौमी टीम के 3 खिलाड़ी आकिफ जावेद, उस्मान खान और मोहम्मद अली डेब्यू करेंगे।